بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور واللیل جس کی زلف ہو، والشمس جس کا رخ، وہ ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا، اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ جلسے میں بیٹھے ہوئے، بس میں بیٹھے ہوئے، دفتر میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، مشاعرہ سن رہے ہیں، آپ کے کانوں تک اگر حضور کا نام پہنچ جاتا ہے، خبر میں پہنچ جاتا ہے، تو آپ کے لبوں پر خود بخود اگر درود آ جاتا ہے تو یہ مومن کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے درود پر۔ آج مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں کے جنرل سیکرٹری صاحب نے، کل تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ پرویز احمد برقی ہیں، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جب وہ دستخط کرتے ہیں تو دستخط میں صرف احمد لکھتے ہیں۔ تو ایک شعر پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ ہر ایک سویدائے دل سے پیدا جھلک محمد کے میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرتسم نہ ہوتا۔ یہ ابھی آصف علی صاحب اصل میں جس کو چڑھاتے ہیں تو پھر لمبا ہی بانسا والے بازار دا لمبا بازار۔ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میری پیدائش یہاں ہوئی، بچہ مسلم لیگ کا ممبر بنا، آغا ذوالفقار نے ہمیں قائد اعظم سے بچوں کو تعارف کراتے تھے، ہماری واگا میں لاہور میں ڈیوٹی لگا دی۔ 15 کی اور 14 کی جو بات ہے نا، یہ ہے کہ انڈیا نے 15 اپنی تاریخ مقرر کی تھی، اس لیے پھر 4-5 سال کے بعد ہم نے 14 کی، لیکن 14 اور 15 انگریزی تاریخیں ہیں۔ یہ آپ
کسی کرسی سے آگے کر دے ہمت کر کے تھوڑا جا ٹھیک ہے سر جی جی تو لیکن یہ رات تو لیلۃ القدر کی رات تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر من الف شہر. جمعہ المبارک 27ویں رمضان 14-15 کو چھوڑ دے، لیکن ہمیں تو وہ لیلۃ القدر اور نزول قرآن، وہ قرآن جس کے پہلے پارے میں پہلی آیت میں پہلی سورت میں پہلے صفحے پر یہ لکھ دیا ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر ایسا ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت تو لا کر دکھاؤ. اور پھر سائنس کے بچوں کے لیے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، قرآن کہتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی الکتاب مبین، بحر و بر کا کوئی ایسا مضمون نہیں ہے کہ جو اس قرآن میں ہو. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کرم فرمایا 2 سال پہلے 3 سال کراچی یونیورسٹی میں لیجنڈ آف پاکستان کا خطاب دینے کے لیے 500 PhD تمام سابق وائس چانسلر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، تو وہاں میں نے تقریر کی تھی کہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، الجبرا، میتھ، سرجیکل، یہ تمام ہمارے سائنسدانوں نے تیار کیا، اور ان انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا، جرمنیوں کا اعترافی بیان بھی میں نے وہاں بیان کیا. علامہ اقبال وہاں جاتے ہیں یورپ میں، دیکھتے ہیں کہ ہماری ہی کتابوں کی ترجمے کر کر کے انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بڑی رو کر دل گرفتہ ہو کر نظم لکھی، اس کا ایک شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. علم جو حاصل کرے گا ہوا. آج ایک میں نے اور چیز بلی صاحب دیکھی کہ سیرت سینٹر کا افتتاح جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا. کل میں سکپ کر گیا اس کو. ایک تاریخی واقعہ، آج جب میں بات کروں گا میں منافقت نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے میں کافر بھی اگر مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو میں اس کو بخش دوں گا، لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا. ان اللہ لا یحب المنافقین. میں آج منافقت نہیں کروں گا، میں نے زندگی بھر منافقت نہیں کی. میں نے کراچی جیل، لانڈی جیل، حیدرآباد جیل، سکر جیل، تمام جیلیں 5 سال دیکھی ہیں، لیکن منافقت نہیں کی. بس یہی میرا ایک قصور تھا. اور آج جب میں تاریخ کے کچھ اوراق، مجھے بھی ڈاکٹروں نے 30 سے 35 منٹ تک گفتگو کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. میں ان 4 سالوں میں بلی صاحب کو پتہ ہے 2 دفعہ ود فیملی ٹکٹیں بک کرائی، کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا. 15 سال یہاں رہا ہوں، 73 سال کراچی میں ہوں. وہاں میں نے 7 گرلز سکول، 5 بوائز سکول، 13 سکول کھولے، 20,000 بچے پڑھتے تھے، 375 سٹاف ممبر تھے. گورنمنٹ نے نیشنلائز کر دیے، میں نے مٹھائی بانٹ دی. تو میری ساری 73 سال قائد اعظم کے شہر میں اور 15 سال یہاں. لیکن بنیاد تو یہیں پڑتی ہے نا، ماں ہی ڈالتی ہے نا. ماں سے بڑی تو کوئی یونیورسٹی ہو ہی نہیں نہ سکتی. تو جب تک والدہ زندہ تھی میں لاہور آیا،
رینٹ کار لی، رات کو ماں کے پاؤں دبائے، اس قدر بزی تھا وہاں پر۔ وکالت اپنی جگہ، سکول اپنی جگہ، ڈان اخبار سے میں نے محمود ارون سے ایک ڈیلی نوروز خریدا ہوا تھا، وہ چل رہا۔ ایک پورا فلور ہے، اس میں مشرق خواتین نکل رہا ہے، جنگ اخبار، تو مختلف پالیٹکس۔ تو بہرحال بڑی باتیں ہیں۔ تو ضیاء الحق کی ایک بات، بلی صاحب، ایک دن میں میلاد النبی کے جلسے سے تقریر کر رہا تھا نئی کراچی میں، تو مجھے میرے چپڑاسی گھر کے ملازم نے آ کے کہا کہ ملٹری سیکرٹری ضیاء الحق کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم جاؤ، میلاد النبی کے جلسے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، میں 11 بجے گھر آؤں گا تو بات کروں گا۔ میں گیا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے آج ریفرینڈم اناؤنس کیا ہے اور جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ اس ریفرینڈم پر 55 منٹ کا پہلا ریاکشن آپ کا آئے۔ تو میں نے اس وقت ریفرینڈم دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ایک جیپ آئی، وہ ٹیکسٹ میں دے دو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ریفرینڈم کی حمایت میں کل 55 منٹ کا پی ٹی وی پہ ریکارڈ کر دیتا ہوں تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاؤں گا تو بلی صاحب جیسے کالے کوٹ پہنے ہوئے وہ میری ٹائی تو یہیں سے پکڑ لیں گے کہ بھائی تم ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس صبح 10-12 اخبار پہنچیں گے۔ میں نے کہا میرے پاس پہلے ہی 4 سندھی، 4 انگلش، 4 اردو پہنچتے ہیں، اخباروں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے بتلایا جائے کہ اس سے پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ آپ تو 5 سال چلے جائیں گے، اب بڑھا لیں گے، جیسے بھی ریفرینڈم ہوگا۔ پھر مجھے ایک اشارہ آیا کہ آپ کی سردار قیوم کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی جو بات ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں اگر وہ ہو جائے، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ میں نے 55 منٹ کی تقریر ریکارڈ کر دی، پریزیڈنٹ نے، کیبنٹ نے، صوبائی اسمبلیوں کے وزیروں نے سنی، ٹیلی فون وغیرہ آئے۔ بات یہ تھی ولی صاحب کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو تھا لیاقت علی خان کے زمانے میں، قرارداد مقاصد، اس کو آئین سے باہر رکھا جاتا تھا اور اس کو آئین کے اندر لانا تھا۔ تو لا ڈپارٹمنٹ، لا سیکٹری، میں اسلام آباد پہنچا تو ایک لفظ میں نے اس میں ایڈ کرایا کہ آرٹیکل 2A will be the touchstone of the Constitution of پاکستان۔ تو معاف رکھیے گا، وہاں جو جگادری بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے وہ جو ٹچ سٹون کا لفظ تھا وہ ڈیلیٹ کر کے وہ کر دیا۔ اس پر میں نے احتجاج بھی کیا، لیکن جب ججز کیس چلا تو ججز کیس میں اس وقت یہ تھا کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو علیحدہ کرنا تھا، اس میں آرٹیکل 2A کام آیا، لیکن ابھی بھی وہ پورا، یہ ایسے نام پڑھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ بھی میری تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو لانے میں اس غریب الدیار کا بھی ایک چھوٹا سا رول ہے۔ آج کا اصل میں عنوان جو ہے
یہ ایک عجیب وقت مجھے دیا گیا ہے. 7 دن کے بعد عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہونی ہے. ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ بکرا خریدے گا، تو گائے خریدا تو اب وہ جب بکرا خریدتا ہے تو خریدار جو ہے وہ اس کے 2 دانت دیکھتا ہے. اس کے 2 دانت تو ہیں. اس کا کان دیکھتا ہے کہ یہ کان کٹا تو نہیں ہے. اللہ کو تو اللہ کی راہ پر میں اتنی بڑی قربانی دینے جا رہا ہوں کہ کان کٹا تو نہیں میں دوں گا، اور 2 دانت کا دوں گا. پھر چلا کر دیکھتا ہے کہ لنگڑا تو نہیں ہے. یہ 20-30 ہزار روپے کا 40 جو بھی استطاعت ہے ولی صاحب، اس کے مطابق اس نے قربانی دینی ہے. لیکن وائے وائے میری قوم جب لیڈر منتخب کرتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھتی. بڑی بات ہے. یہ کبھی کبھی مجھے بہادر یار جنگ اکیڈمی والے 25 جون کو بہادر یار جنگ ڈے، تو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کی جو تقریر کرتے تھے نا، تو اس پہ سونے پہ سہاگا اس کی اردو اور اتنی شستہ اور اتنی روانی. میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے بعد اگر کوئی لسان الہند یا فصیح الزبان دیکھا ہے تو وہ بہادر یار جنگ. تو بلاتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے یہ بہادر یار جنگ، آپ حیدرآباد دکن کے ہیں، حیدرآباد دکن کا اور سیالکوٹ کا کیا رشتہ ہے؟ حیدرآباد دکن، وہ حیدرآباد دکن کی زیادہ اس میں لوگ ہوتے ہیں اور بھی اچھے پروفیسر وغیرہ ہیں. تو کہنے لگے یہ ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا یہ انٹرنیشنل ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کا پتہ ہے آپ کو؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے. میں نے کہا شعیب ملک کا بھی پتہ ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر حیدرآباد دکن والوں نے کہاں جا کر علامہ اقبال کے شہر کا ہی لڑکا ڈھونڈا ہے نا. وہ ایک زمانہ تھا تحریک ختم نبوت 53 کے بعد. میں موضوع پر آؤں گا کیونکہ موضوع بڑا ثقیل ہے، اس پہ بولنا بھی بڑا مشکل ہے. شاید پہلا لفظ ہی جو پاکستان کا آپ نے کیا نا، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہوا. لیکن کوشش کروں گا کہ کیونکہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. شاہ نورانی میں مولانا بدایونی پروگرام بنا کہ ویسٹ پاکستان میں جتنے بڑے شہر ہیں میلاد النبی کے جلسے سے خطاب کریں گے، اور ایسٹ پاکستان، ڈھاکہ، چاٹگام، کھلنا، باریسال، لال مریر ہال بھی جائیں گے. کوئی 8-10 شہر وہاں تھے، 10-12 یہاں تھے. تو میلاد النبی کے جلسوں میں گئے. اب شاہ نورانی کی شادی ہوئی. میرے دوست تھے عمر میں 2-3 سال کا. ان کی پان کی ڈبیا میں پان ختم ہو جاتے تھے تو آزاد بھائی وہ مجھے بھی ایک گلوری اس کو کہتے ہیں پیش کرتے تھے کھانے کے بعد. اس زمانے میں بھی پان کھاتا تھا. تو ان کو میں نے پشاور، پنڈی، لاہور، گوجرانوالا جہاں بھی جاتے تھے اس پان کا میں انتظام. جب ان کی شادی ہو گئی تو میں نے شاہ نورانی ملے. میں نے کہا آپ نے چھاپا اچھی جگہ مارا ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا یہ سیالکوٹ کی لڑکی آپ کو بڑی پسند آ گئی ہے. کہنے لگے یہ کیسے؟ میں نے کہا وہاں مدینے میں مسجد بنی ہوئی ہے نا عبد الحکیم
سیالکوٹی کی ابھی ہے نا؟ کہتے ہاں. تو میں نے کہا یہ ضیاء الدین انہی کی نسل، پھر ان کا بیٹا، پھر انہی کی نسل کی لڑکی سے آپ کی شادی، اور آپ کا میرا اب ایک رشتہ ہو گیا ہے. آپ کے جو سسرالی ہیں شاہ نورانی صاحب، وہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے. کہنے لگے ہاں مجھے پتا تھا. پھر میں نے تصدیق کی کہ آج بھی مدینے میں یہ تو ایسے ایک ضمنی سی باتیں ہو گئی. ہاں یہ جو عنوان ہے یہ پرسوں اسد صاحب کے دستے مبارک سے مجھے ملا. اب منافقت مجھ سے ہوگی نہیں، سچ ہضم نہیں ہوگا، اور کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، بلی صاحب آپ نے بھی ایک دو کا اشارہ کیا. میڈم، منافقتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے موسم میں داستان گلاب لکھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل. اور پھر درد کی ابتدا کہوں یا ضبط کی انتہا کہوں، جو کچھ کہوں تو کیا کہوں، جو کچھ نہ کہوں تو کیا کہوں. عنوان ہے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست، قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں. میں تو یہاں آ کے اٹک گیا ہوں پاکستان کے لفظ پر، اور شاید میں آگے نہ بڑھ سکوں. کوشش کروں گا کہ دو چار باتیں آگے نکالوں. میں نے عرض کیا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کسی کی حمایت میں ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ جب ایوب خان مجھے ملک بدر کرنا چاہتا تھا، کالا باغ مجھے شہر بدر کرنا چاہتا تھا، تو مولانا بدایونی اور ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ اس کو کشمیر ڈیلیگیشن میں ڈال دو. پچھلے سال مولوی فرید گیا تھا، میرواز کے ساتھ استعفیٰ اس کو ڈال دیتے. تو مجھے ایک فائل مل گئی فارن آفس کی. اور نواز شریف کے خلاف بھی نہیں میں بول سکتا، اس لیے کہ غلام حیدر وائن نے محمد خان جنیجو کی اور ضیاء اللہ کی شہادت کے بعد کہا کہ آپ آئے ادھر سے ہوتے ہوئے جائیں. یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہوگا، آپ ریکارڈ کرتے جائیں. میں منافقت سچ بولوں گا. بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا صدر کا الیکشن ہونے والا ہے، مسلم لیگ کے صدر کا، اور ہمیں پتہ چلا کہ غلام اسحاق سے بھی آپ کی ملاقات ہے. میں نے کہا ڈائریکٹ نہیں ہے، بریگیڈیئر اصغر ہے گوجرانوالا کا، اس کے تھرو. تو کہنے لگے کیا ان کے اوپر صدر کا بابے کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ملوں گا تو پھر ہے. تو کہنے لگا کہ آپ ان کو پروموٹ کریں. وائن سے میری دوستی تھی. میں نے کہا میں نام لوں گا. آپ ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے پاس ریکارڈر ہے؟ ہاں. وہ بریگیڈیئر اصغر سے میری بات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس نے آگے نام فارورڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو جمعہ 8 دن ہوا تحریک استقلال چھوڑ کے آیا. آزاد بن حیدر کو فدا محمد خان نظر نہیں آتا، قائد اعظم کا ساتھی؟ اس کو وہاں بھیجو. وہاں چلے گئے. پھر بات ہوئی، وہ کہنے لگا کہیں تو اینی ہاؤ 28 اگست 88 ضیاء اللہ کی شہادت کے بعد
رات کو طے ہوا کہ تلاوت، نعت، تقریر ایک، ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ایز اے جنرل سیکرٹری نام میں نے پیش کیا ہوا ہے، اور اس کو بھی پکڑ کے لایا. میں نے کہا خان صاحب یہاں بیٹھ کے چپل کباب کر رہے ہو، صدر تو بن جاؤ. صدر بن گیا فدا محمد خان. تو میں کسی کے خلاف نہیں بولوں گا، لیکن تاریخ جہاں پر آئے گی میں وہاں منافقت نہیں کروں گا. اب میں آ جاتا ہوں پاکستان پر. ہاں یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کالجوں کی ہیں، اسکولوں کی ہیں. ہاں اور ماشاءاللہ بڑے دانشور لوگ. سیالکوٹ کی کریم بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ 14 اگست کو جو پاکستان لیا گیا تھا نا، دو چیزیں تاریخ میں بڑی گڑبڑ کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جو 14 اگست کو پاکستان لیا گیا تھا یہ قائد اعظم کا کمپریہنسو پاکستان نہیں تھا. اٹ واز دا فرسٹ فیز آف پاکستان. جب اعلان ہو گیا کہ پاکستان اور انڈیا ڈیوائیڈ ہوگا تو پہلے تو قائد اعظم بی بی سی، وائس آف امریکہ، ہندوستان ٹائمز، یہ وہ سارے ان کو کہتے تھے کہ یہ جو نقشہ آ رہا ہے یہی پاکستان ہے. تو قائد اعظم کہتے تھے I will let you know what is my Pakistan. I will let you know. Patience, patience. جب پرنسپلی ایگریڈ ہو گیا کہ دس انڈیا اینڈ پاکستان از گوئنگ ٹو بی ڈیوائڈیڈ ان ٹو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب اب تو ٹائم آ گیا، بتلاؤ. اس نے کہا کہ آئی ول ڈیمانڈ کوریڈور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا. میں کوریڈور کا مطالبہ کروں گا. مولانا عبدالستار خان نیازی نے اس پہ بڑی کمپریہنسو کتاب لکھی ہوئی ہے. میں کوئی 70 سال میں کراچی میں تو 60 سال کرائے کے مکانوں میں اللہ کے فضل سے رہتا رہا ہوں. تو وہ یہ کرائے کے مکان شفٹ کرتے کرتے بڑی چیزیں ہوگی. اس میں ہندو جو انٹرنیشنل لا جانتے تھے، جورسٹ، انہوں نے کئی ملکوں میں وفد بھیجے کہ جہاں کوریڈور بنے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی جو محاسبہ ہے، RSS ہے، یہ بھی خفیہ طور پر ریکویسٹ کرنے گئی کہ آپ یہ راہداری کی بات نہ کریں کہ ہم کانگریس کو منوا لیں گے. تو دو نقشے کوریڈور کے سامنے آتے ہیں. ایک ہے لاہور ٹو دہلی، دہلی ٹو لکھنؤ، لکھنؤ ٹو بنارس، بنارس ٹو کلکتہ، اور کلکتہ ٹو وایا دس ڈھاکہ. اور اس کے 5-5 میل پر مسلم آبادیاں ہوں گی. یہ جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے انڈر میں آئے گا. تو دیٹ واز دی کمپلیٹ پاکستان آف قائد اعظم. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بنا جاتا. وہ ایک ایسا آدمی جو 1940 میں یہاں کھڑا ہو کر لاہور میں تقریر کر رہے ہیں انگریزی میں. قائد اعظم کی ساری تقریریں 90% 95% انگریزی میں ہی ہوتی تھی. اور وہ جو باہر چھولے بیچنے والے کھڑا ہوا ہے نا، بھٹے بیچنے والا، شکرکندی، وہ کہندا یار گل سن، بابا ٹھیک کہہ رہا ہے، گاندھی بڑا مکار ہے. اور بابے نے جڑی گل کہہ دیتی ہے ہو کے رہنی ہے. اور بابا
بابے دے نال اللہ بھی ہے تے اللہ دا رسول بھی ہے تے کتاب بھی ہے. ان پڑھ بندے کہہ رہے ہیں. 1946 میں یہ ابھی پاکستان کے لفظ سے میں جلدی آگے بڑھوں. 1946 میں ایک علماء و مشائخ کانفرنس ہوتی ہے بنارس میں. وہاں سے ایک وفد آتا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس. وہ کہتا ہے جی آپ امیر ملت منتخب ہو گئے ہیں, صدا آپ وہاں پر خصوصی خطاب فرمائیں گے. آپ 100 سال کی عمر. پیر جماعت علی شاہ صاحب چلے جاتے ہیں. وہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ مریم کی تلاوت کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل, لوگوں کے دلوں میں جس شخص کے متعلق اللہ محبت ڈال دے سواد اعظم خاص طور پر, تو وہ ولی اللہ ہے. اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں سن لو, پیر جماعت علی شاہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم ولی اللہ ہے. اور یہ بات پورے پاکستان میں پورے انڈو پاکستان میں پھیل گئی, اور سارے مشائخ اپنی اپنی گدیاں چھوڑ کے, اور علماء بھی نکل آئے, اور پھر تحریک نے ایک نیا باب اصل کر دیا. اب یہ عنوان ہے فلاحی مملکت. دیکھیے جس شخص نے گھر بنانا ہوتا ہے نا, وہ اس کے لیے لوازمات پہلے تیار کرتا ہے. قائد اعظم نے یو پی مسلم لیگ کی ڈیوٹی لگائی کہ علماء کو اکٹھا کرو اور ان کو کہو کہ اسلامک چارٹر آف دی کنٹری فار گڈ گورننس کیا ہوگا. علماء نے وہاں کام شروع کر دیا. لیکن قائد اعظم کیا کر رہے تھے؟ یہ یونین, پنجاب جرنلسٹ ایسوسی ایشن, یو پی جرنلسٹ, کلکتہ, بمبے, ان سب کو بلایا. کہتا ہے یہ ختم کرو سب, اس کا نام رکھو مسلم جرنلسٹ ایسوسی ایشن. مسلم چیمبر آف کامرس بنوا دیا, مسلم کمرشل بینک بنوا دیا, مسلم انشورنس کمپنی بنوا دی. آپ اس کی فار سائٹڈنس دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے چل کر کہاں ہمیں ضرورت پڑے گی. یہاں میں خود پڑھا ہوں نا, یہاں پر ایک آریہ اسکول ہوتا تھا, ہندو پڑھتے تھے, خالصہ میں سکھ پڑھتے تھے, اسلامیہ اسکول میں مسلمان پڑھتے تھے. اور یہ ریلوے پر وزیر آباد, سیالکوٹ, گوجرانوالا, لاہور, جہاں بھی چلے جائیں, بالٹی میں ہندو پانی, مسلمان پانی. یہ دو علیحدہ علیحدہ کلچر, علیحدہ علیحدہ مذہب تھے. اور لاہور اسٹیشن پر اترے, ہندو ہوٹل, مسلمان ہوٹل. یہ پارٹیشن سے پہلے کی باتیں ہیں. تو قائد اعظم نے یہ شروع کیا. بہادر یار جنگ کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے کام کریں. لیکن یہ ہو نہیں سکا. وہ حیدرآباد دکن میں ایک دن پہلے یوم اقبال مناتے تھے, نہیں درس اقبال, اور درس اقبال کی روشنی میں پھر 5 دن درس قرآن دیتے تھے. اور جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے حیدرآباد دکن میں, کسی نے حقے میں زہر ڈال دیا, اس دن بھی وہ درس اقبال ہی دے کر آئے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کو, قرآن اور سنت کو, قرآن اور رسالت کو اتنی جلدی نہیں سمجھتا جو مجھے اقبال نے سمجھا دیا. میں نے اقبال کو پڑھا
اور میں جست لگاتا ہوا دوڑتا ہوا قرآن تک بھی پہنچ گیا، رسول تک بھی پہنچ گیا، سنت تک بھی پہنچ گیا۔ قائد اعظم اپنی اکثر تقریروں میں کہتے تھے کہ قرآن ول بی آور کانسٹیٹیوشن، قرآن ول بی آور۔ ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا تھا، لیکن بہادر جہاز جنگ محبت بھی کرتے تھے، وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر محبت تو ایک بڑا کرشمہ دکھاتی ہے۔ تو جب انہوں نے قائد اعظم نے ایک تقریر میں کہا کہ قرآن، تو بہادر جہاز جنگ نے کہا قائد اعظم سے قرآن اینڈ سننا۔ قائد اعظم نے پہلی دفعہ پبلک کے سامنے اقرار کیا، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، قرآن اینڈ سننا ول بی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، قائد اعظم۔ اور قائد اعظم کی 1931 سے لے کر 47 تک اور اس کے بعد بھی جتنی بھی سیرت النبی، میلاد النبی کی تقاریر ہے وہ خاکسار کے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا یا ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا۔ 1946 کی برطانیہ کی تاریخ میں چلے جائیں تھوڑا سا، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے 1946 کی تاریخ میں چلے جائیں۔ چرچل، جو بش، ٹرمپ، بگ پاور، ویری بگ پاور، بگیسٹ پاور، 46 میں یہ الیکشن لڑ رہا ہے برطانیہ میں، اور اتنا دبیز 20، 30، 32 صفحے کا مینیفیسٹو دیا اور تقسیم ہو رہا ہے کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے، لیبر پارٹی کی طرف سے میجر اٹیلی الیکشن لڑتا ہے، اور لیبر پارٹی کے لڑکے لڑکیاں، وہ چھوٹا سا ہے 4-6 صفحے کا، اوپر لکھا ہوا ہے سوشل جسٹس فار بریٹنس، سوشل جسٹس فار بریٹنس، برطانیہ کے لیے سوشل جسٹس، سماجی انصاف۔ ڈبے کھلتے ہیں وہاں، تو کبھی کسی نے نہیں، ہارنے والے نے کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے، ہارنے والا جیتنے والے کو پہلے مبارکباد دیتا ہے۔ ہلیری کلنٹن ہار گئی، پہلے ہی مبارکباد اس نے ٹرمپ کو دی، خواہ اس کی شکل وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نہیں، خواہ اس کی شکل دیکھ کے اس کو 3 دن کیا آتی رہے، لیکن اس نے مبارکباد دینی ہے، تھی اس نے مبارکباد۔ تو جب ڈبے کھلے تو وہ جو سوشل جسٹس تھا، ٹنلز میں، پبز میں، شراب خانوں میں، لیبر میں، کالجوں میں، اور 4-6 صفحے کا بانٹنے میں بھی تقسیم لگا دی، چلتے گھروں میں پھینک دیا، چلتے ہوئے بسوں میں۔ ڈبے کھلے تو وہ چرچل ہار گیا اور یہ لیبر پارٹی کا میجر اٹیلی جیت گیا۔ وہ مبارکباد مبارکباد مبارکباد، لوگ اکٹھے ہو گئے، بھائی آپ نے تو یہ 4 صفحے کا یہ سوشل جسٹس کہ بچہ پیدا ہوتے ہی گورنمنٹ کی ذمہ داری، ایجوکیشن گورنمنٹ کی ذمہ داری، ہیلتھ گورنمنٹ کی ذمہ داری، بے روزگار حکومت کی ذمہ داری، بیوہ حکومت کی ذمہ داری، بوڑھے حکومت کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میجر اٹیلی، یور دس مینیفیسٹو ہیز upset the structure of Britain due to this social justice. Only 4-5 pages. کہتا ہے this credit goes to
the chairman of my manifesto committee, Mr. So and so, sitting right side me. وہ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے سوری. اس نے کہا this manifesto is very revolutionary and it guarantees the fundamental rights of the human being. یہ کیسے تم نے بنا لیا؟ اس نے کہا بھائی بات سنو، اب آپ سے کیا پردہ، سچی بات بتلا دینے میں نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مسلط بھی سے رندے بادخار اچھا. اس نے کہا میں ساری دنیا کے مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا، سب بادشاہوں کے، ڈیموکریسیز کے، اس کے اس کے. ایک مینیفیسٹو میرے ہاتھ میں آیا، وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، وہ میں نے ٹرانسلیٹ کروایا. وہ میں نے کہا کہ اس سے سپر ہیومن رائٹس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. کہتا وہ کس کا تھا؟ کہتا یہ عربوں میں نا ایک چیف ایگزیکٹو، نہیں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، ایک ہوا کیلف خلیفہ، اس کا نام تھا عمر بن خطاب. اس نے جو بیت المال کا چارٹر بنایا ہوا ہے وہ عربی میں تھا، میں نے صرف انگلش میں ترجمہ کر دیا. تو جب وہ قومیں آگے بڑھ رہی ہیں جو ہمارے قائد اعظم میں کسی نے پوچھا ٹٹولنے کے لیے، لوگ اصل میں یہ فقوں میں اور اس میں اور اس میں بڑے اولے جاتے ہیں، مزہ نہیں آتا. تو یوں تو سید بھی ہو، مردہ بھی ہو، افغان بھی ہو، اور یہ تو تھا. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اس کو ٹٹولے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، ذرا ایسے محفل تھی. تو قائد اعظم سے پوچھا، قائد اعظم what do you think about عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا if you minus Umar from Islam, where does the good governance? Good governance کہاں ہے؟ بغیر عمر کے good governance مل ہی نہیں سکتی. اور I am the regular reader of عمر. ان کے پاس حضرت عمر کی انگلش میں لکھی ہوئی کتابیں تھیں. تو فلاحی ریاست قرآن اور سننا کہا نا، اور یہ ایک نہیں، بلی صاحب کے پاس بھی 60 70 80 90 قرآن. پھر یہ جب بہادر یار جنگ نے یہ کہا. اب اس کے پیرلل دیکھیے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ بن رہی ہے ایشیا میں، انڈو پاکستان میں مسلمانوں کی. ادھر اسرائیل بنی ہے. اسرائیل کی پہلی پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ میڈم لیٹ اس نو، وہ اپنی عبرانی زبان جو مر گئی ہوئی تھی، عبرانی زبان ختم ہو گئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو عبرانی زبان سکھائی ہے، اور اب وہ ایک دنیا کی انٹرنیشنل عبرانی یونیورسٹی بن گئی ہے. اور اس کا چارٹر یہ ہے کہ جتنے بھی نوبل پرائزز آئیں یہ یہودی لیں. لگے ہوئے